یسیا باب نمبر 29۔ یروشلم خبردار رہے۔ اے ایریل، ایریل تجھ پر افسوس، اے شہر جس میں داؤد خمزن تھا، تجھ پر افسوس۔ چلو سال بسال اپنے تہوار مناتے رہو، لیکن میں ایریل کو یوں گھیر کر تنگ کروں گا کہ اس میں آہوازاری سنائی دے گی۔ تب یروشلم میرے نزدیک صحیح معنوں میں ایریل ثابت ہوگا، کیونکہ میں تجھے ہر طرف سے پشتہ بندی سے گھیر کر بند رکھوں گا، تیرے محاصرے کا پورا بندوبست کروں گا۔ تب تو اتنا پست ہوگا کہ خاک میں سے بولے گا، تیری دبی دبی آواز گرد میں سے نکلے گی۔ جس طرح مردہ روح زمین کے اندر سے سرگوشی کرتے ہیں، اسی طرح تیری دھیمی دھیمی آواز زمین میں سے نکلے گی۔ لیکن اچانک تیرے متعدد دشمن باریک دھول کی طرح اڑ جائیں گے، ظالموں کا گول ہوا میں بھوسے کی طرح تتر بتر ہو جائے گا، کیونکہ اچانک ایک ہی لمحے میں رب الافواج ان پر ٹوٹ پڑے گا۔ وہ بجلی کی کڑکتی آوازیں، زلزلہ، بڑا شور، تیز آندھی طوفان اور بسم کرنے والی آگ کے شعلے اپنے ساتھ لے کر شہر کی مدد کرنے آئے گا۔ تب ایریل سے لڑنے والی تمام قوموں کے گول خواب جیسے لگیں گے، جو یروشلم پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر رہے اور اسے تنگ کر رہے تھے، وہ رات میں رویا جیسے غیر حقیقی لگیں گے۔ تمہارے دشمن اس بھوکے آدمی کی مانند ہوں گے جو خواب میں دیکھتا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، لیکن پھر جا کر جان لیتا ہے کہ میں ویسے کا ویسا بھوکا ہوں۔ تمہارے مخالف اس پیاسے آدمی کی مانند ہوں گے جو خواب میں دیکھتا ہے کہ میں پانی پی رہا ہوں، لیکن پھر جا کر جان لیتا ہے کہ میں ویسے کا ویسا نڈال اور پیاسا ہوں۔ یہی ان تمام بین الاقوامی گولوں کا حال ہوگا جو کوہ سیون سے جنگ کریں گے۔ خدا کا کلام قوم کی سمجھ سے باہر ہے۔ حیرت زدہ ہو کر ہکا بکا رہ جاؤ، اندھے ہو کر نابینا ہو جاؤ، متوالے ہو جاؤ، لیکن مے سے نہیں، لڑکھڑاتے جاؤ لیکن شراب سے نہیں، کیونکہ رب نے تمہیں گہری نیند سلا دیا ہے۔ اس نے تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو بند کیا اور تمہارے سروں یعنی رویا دیکھنے والوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اس لیے جو بھی کلام نازل ہوا ہے وہ تمہارے لیے سربہ مہر کتاب ہی ہے۔ اگر اسے کسی پڑھے لکھے آدمی کو دیا جائے تاکہ پڑھے تو وہ جواب دے گا، یہ پڑھا نہیں جا سکتا کیونکہ اس پر مہر ہے۔ اور اگر اسے کسی ان پڑھ آدمی کو دیا جائے تو وہ کہے گا، میں ان پڑھ ہوں۔ رب فرماتا ہے، یہ قوم میرے حضور آ کر اپنی زبان اور ہونٹوں سے تو میرا احترام کرتی ہے، لیکن اس کا دل مجھ سے دور ہے۔ ان کی خدا ترسی صرف انسان ہی کے رٹے رٹائے احکام پر مبنی ہے، اس لیے آئندہ بھی میرا اس قوم کے ساتھ سلوک حیرت انگیز ہوگا۔ ہاں، میرا سلوک عجیب و غریب ہوگا، تب اس کے دانش مندوں کی دانش جاتی رہے گی اور اس کے سمجھداروں کی سمجھ غائب ہو جائے گی۔ ان پر افسوس جو اپنا منصوبہ زمین کی گہرائیوں میں دبا دبا کر رب سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جو تاریکی میں اپنے کام کر کے کہتے ہیں، کون ہمیں دیکھ لے گا، کون ہمیں پہچان لے گا۔ تمہاری کجروی پر لعنت، کیا کمہار کو اس کے گارے کے برابر سمجھا جاتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے کے بارے میں کہتی ہے، اس نے مجھے نہیں بنایا؟ یا کیا جس کو تشکیل دیا گیا ہے وہ تشکیل دینے والے کے بارے میں کہتا ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتا؟ ہرگز نہیں۔ بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد لبنان کا جنگل پھلتے پھولتے باغ میں تبدیل ہوگا، جبکہ پھلتا پھولتا باغ جنگل سا لگے گا۔ اس دن بہرے کتاب کی تلاوت سنیں گے اور اندھوں کی آنکھیں اندھیرے اور تاریکی میں سے نکل کر دیکھ سکیں گی۔ ایک بار پھر فروتن رب کی خوشی منائیں گے اور محتاج اسرائیل کی قدوس کے باعث شادیاں نہ بجائیں گے۔ ظالم کا نام و نشان نہیں رہے گا، تانا زن ختم ہو جائیں گے اور دوسروں کی طاق میں بیٹھنے والے سب کے سب روئے زمین پر سے مٹ جائیں گے۔ یہی ان کا انجام ہوگا جو عدالت میں دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے، شہر کے دروازے میں عدالت کرنے والے قاضی کو پھنسانے کی کوشش کرتے اور جھوٹی گواہیوں سے بے قصور کا حق مارتے ہیں۔ چنانچہ رب جس نے پہلے ابراہیم کا بھی فدیہ دے کر اسے چھڑایا تھا، یعقوب کے گھرانے سے فرماتا ہے، اب سے یعقوب شرمندہ نہیں ہوگا، اب سے اسرائیلیوں کا رنگ پھک نہیں پڑ جائے گا۔ جب وہ اپنے درمیان اپنے بچوں کو جو میرے ہاتھوں کا کام ہے دیکھیں گے تو وہ میرے نام کو مقدس مانیں گے، وہ یعقوب کے قدوس کو مقدس جانیں گے اور اسرائیل کے خدا کا خوف مانیں گے۔ اس وقت جن کی روح آوارہ ہے وہ سمجھ حاصل کریں گے اور بڑبڑانے والے تعلیم قبول کریں گے۔